حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے آخری روز ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبان کہا جاتا ہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک بڑا عظیم برکت والا مہینہ آیا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا روزہ فرض اور اس کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ فرمایا جو بندہ اس مہینے میں نوافل ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب باقی مہینوں کے فرائض کے برابر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں فرض کی ادائیگی کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو باقی مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو بندہ پابندی سے نمازیں فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو 70 گنا تک اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ مہینہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، ہر چیز میں لوٹ سے لگ جاتی ہے، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، بخشش طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح ہی بخشش عطا فرماتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل میں اور عبادت کے جتنے بھی یعنی ارکان ہیں وہ کرتا جائے گا، اس میں 70 گنا تک اللہ رب العالمین اجر و ثواب لکھتا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے کی اتنی برکت ہے، اللہ پاک رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تھوڑا سا کام ہے اس میں بھی برکت ہے، تھوڑا سا رزق ہے، تھوڑا سا پیسہ ہے اس میں بھی برکت ہے۔ بندہ ادھر خلوص نیت سے عبادت کرتا رہے، خلوص نیت سے روزہ رکھتا رہے، نوافل قیام اللیل کی صورت میں ادا کرتا رہے، تراویح جسے ہم کہتے ہیں، رات کا قیام، قرآن کا پڑھنا، اور پھر ادھر روزہ بھی رکھتا رہے تو اللہ رب العالمین ہر چیز میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ یعنی کسی کے اندر کوئی غم ہے، کوئی سفید پوش آنکھوں میں نمی لیے ہوئے ہے، فرمایا اس کی دل جوئی کرنے کا مہینہ ہے، کسی کی حاجت پوری کرنے کا مہینہ ہے، مالی مدد کرنے کا مہینہ ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے، کسی بیوہ کی مالی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا جو اس مہینے میں تھوڑا عمل کرے گا اللہ اسے لوٹ سیل ثواب عطا فرمائے گا، یعنی اتنا اجر و ثواب ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے میں کسی کی افطاری کرواتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال سے جتنے گناہ ہیں اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اسے جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے جو کسی کی افطاری کرواتا ہے۔ آگے سے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو اتنی استطاعت نہیں کہ ہم کسی کی افطاری کروائیں، ہمارے مالی حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی بندے کو دودھ میں پانی ڈال کر یعنی لسی کی صورت میں پانی پلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی افطار کروانے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ کسی کو دودھ کا گھونٹ پلا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں افطاری کروانے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کو کھجور کھلاتا ہے، کھجور سے افطار کرواتا ہے، کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے افطاری کروانے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کسی کو پانی کا گھونٹ پلا کر افطار کرواتا ہے تو فرمایا اس کے نامہ اعمال میں بھی اللہ رب العالمین افطاری کروانے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کرواتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو فرمایا اسے ایسا پانی پلایا جائے گا جو یوم قیامت میرے حوض کوثر پر آئے گا، فرمایا وہاں سے میں خود پانی پلاؤں گا اور اس کی پیاس جتنی بھی ہوگی ساری کی ساری بجھا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پانی پلائیں گے حوض کوثر سے اس بندے کو جو لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، یعنی اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا افطار کروانے کے نامہ اعمال میں اس روزہ دار کی
جس کی اس نے افطاری کروائی ہے، فرمایا وہ سارا ثواب جو اس روزہ دار کو ملا ہے، فرمایا وہ بھی ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین اس جتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اس مہینے کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے، دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اور ایک اور چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمائی، فرمایا جو لوگ اپنے خادمین پر، یعنی جو مالک ہیں اپنے خادموں پر اس روزہ کی وجہ سے کام ہلکا کر دیتے ہیں، سختی نہیں کرتے، فرمایا اللہ رب العالمین انہیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے دیتا ہے اور ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین مکرم، دیکھیے سارے خطبے کے اندر کہ اس مہینے میں روزہ فرض اور قیام نفل ہے۔ قیام ادا کرے گا تو باقی مہینوں کے، یعنی اس مہینے کے اندر جو نفل ادا کرے گا باقی مہینوں کے فرائض کے برابر ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں فرض ادا کرے گا 70 گنا تک اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں کسی کی غم گساری کرے گا، کسی غریب مسکین یتیم کی دل جوئی کرے گا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، تو اس سے اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں تیسری برکت یہ ہے کہ بندہ مومن کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، بندہ مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے۔ چوتھی برکت یہ ہے، افطاری کروانے والے کو تھوڑا سا بھی لقمہ کسی کو کھلا دے تو اس بندے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور پیٹ بھر کے کھلا دے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم محشر حوض کوثر پر اس بندے کو خود جام پلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ پھر سوچئے نا کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی پلائیں گے، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر رحمت سے دیکھیں گے، اس بندے کا کیا مقام ہوگا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، کسی خادم پر جو آپ کے ماتحت ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے کام کرنے والے ورکرز ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کے مالکان اس مہینے میں ٹائم کم کر دیں گے، بوجھ ہلکا کر دیں گے، افطار کے لیے وقت دیں گے، اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے افطار کرنے کے لیے مزدوروں کو جلدی چھٹی دے دیں گے، اور صبح یعنی کہ لیٹ آنے کا ٹائم رکھیں گے، ہر چیز میں تخفیف کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین ان مالکان کے نامہ اعمال میں بھی گناہوں کی معافی عطا فرما دے گا، جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکتیں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتوں کی، برکتوں کی، اللہ پاک ہمیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔